یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت علامہ اس شعر میں تین چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں: فیضان نظر، مکتب کی کرامت اور آداب فرزندی، اور تین شخصیات، تین کردار ہمارے سامنے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہے فیضان نظر۔ فیضان نظر کا مطلب ہے کہ کسی کی محبت بری توجہ یا غور و فکر۔ تو یہ فیضان نظر کا کمال تھا۔ اب یہ کمال حضرت اسماعیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز جو جان تھی اس کو بھی پیش کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ تو اس لیول کی جو فرزندی ہے وہ فیضان نظر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جس نظر کی بات حضرت علامہ کر رہے ہیں وہ اس میں یہ نہیں کہ انسان آنکھوں کے سامنے ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان پیش نظر ہو۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کسی کے پیش نظر ہوں، کسی کی توجہ آپ پر مرکوز ہو، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور یقینی طور پر اگر کسی کی توجہ مرکوز ہو جائے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں وہ ہے مکتب کی کرامت، کیونکہ کسی بھی انسان کی گرومنگ میں جو مکتب ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ جتنا عظیم مکتب ہوگا، جتنی عظیم درسگاہ ہوگی، اتنی ہی عظیم تربیت ہوگی۔ تو اس سے جو مراد حضرت علامہ لیتے ہیں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، کیونکہ جو پہلی درسگاہ ہے انسان کے لیے، جو پہلا مکتب ہے وہ ماں ہے۔ تو کس لیول کی حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی کہ جب ان کو جان دینے کے لیے بھی کہا گیا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ تو اس کا یہ جو آ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں علامہ، تو یہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک اسائنمنٹ دے رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ تو جو تیسری بات جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ ہے آداب فرزندی۔ تو پہلی دونوں چیزوں کا جو مقصد ہے وہ ہے آداب فرزندی پیدا کرنا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس لیول کی آپ کی تربیت کی اور آپ میں وہ آداب فرزندی پیدا کیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ اور یہ آداب فرزندی اپنی اولاد میں پیدا کرنے کے لیے یقینی طور پر والدین کو بھی سیکریفائس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس لیول کی تربیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں آداب فرزندی پیدا ہوں گے۔